السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم آپ کے نصاب کی کتاب دیوان حماسہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیوان الحماسہ کا معنی سمجھتے ہیں۔ دیوان جمع دواوین، اس مسودے یا دفتر کو کہتے ہیں جس میں کسی شاعر کی شاعری یا اشعار جمع ہوں۔ حماسہ کے معنی دلیری اور بہادری کے آتے ہیں، تو اس طرح دیوان الحماسہ کے معنی ہوئے بہادری کے اشعار کا مجموعہ۔ عزیز طلبہ، دیوان حماسہ مدارس میں پڑھائی جانے والی عربی ادب کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ علامہ ابو تمام کی یہ کتاب دلچسپ اشعار پر مشتمل ہے۔ کتاب میں جگہ بجگہ نصیحت، عبرت اور جنگی بصالت و شجاعت کو بیان کیا گیا ہے۔ بزدل کو شیر دل اور کاہل کو چستی کا سبق سکھلایا گیا ہے۔ نیز تہذیب، بردباری کی خوبی، بڑھاپے کے زوال کی تمنا، قرابت کا پاس و لحاظ، دشمنی کے بعد دوستی پر آمادگی کو بیان کیا گیا ہے۔ صاحب دیوان حماسہ نام حبیب، ابو تمام کنیت، والد کا نام اوس اور نسبت تائی ہے۔ سن پیدائش دمشق کے قریب جاسم نامی ایک بستی ہے۔ ابو تمام 172 ہجری میں یہیں پیدا ہوا اور مصر میں نشو و نما پائی۔ بعض حضرات نے سن پیدائش 188 ہجری اور بعض نے 190 اور بعض نے 192 ہجری ذکر کی ہے۔ عام حالات زندگی: ابو تمام کا باپ اوس جولاہا پیشہ آدمی تھا جو اپنی بستی سے دمشق منتقل ہو گیا۔ شروع میں ابو تمام اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہا اور جب ذرا جوان ہوا تو مصر چلا گیا اور یہاں عمرو بن عاص کی جامع مسجد میں پانی بھرنے لگا اور ساتھ ہی مسجد کے علماء سے علم حاصل کرتا رہا۔ وہ مستقل اشعار حفظ کرتا، شاعروں کی نقلیں اتارتا اور اسی کوشش کے اتار چڑھاؤ میں گردش کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ وہ شاعری کے اس بلند مقام پر پہنچا جہاں اس کے ہم عصروں میں کوئی بھی اس کا حریف نہ بن سکا، اور اس کی شاعری نے ملک کے تمام اطراف میں دھوم مچا دی۔ چنانچہ اس نے مصر سے نکل کر مشہور و معروف سخی لوگوں اور امراء خلفاء کی مدح سرائی میں انعامات و اکرامات، جوائز و عطیات حاصل کیے۔ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا شاعر ایک درہم بھی شاعری کے ذریعے پیدا نہ کر سکا۔ ابو تمام کی شاعری کی بابت صحیح نظریہ: جو لوگ ابو تمام کے حمایتی ہیں انہوں نے اس کی شاعری کے متعلق انتہائی غلو سے کام لیا ہے اور اس کو متقدمین اور متاخرین تمام پر ترجیح دی ہے، اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی وجہ سے خوبیوں کو چھپا کر محض خامیوں کو اچھالا ہے۔ تاہم غلبہ مادحین کو ہی حاصل ہے، کیونکہ بڑے بڑے رؤساء اور امراء میں اسے جو مقبولیت اور داد تحسین ملی ہے اس کی مخالفین کسی طرح تردید نہیں کر سکتے۔
تالیف دیوان حماسہ۔ ایک مرتبہ ابو تمام خراسان میں عبداللہ بن ظاہر کے یہاں حاضر ہوا اور اس کی شان میں مدحیہ اشعار کہہ کر 1000 اشرفیاں حاصل کی۔ وہاں سے بارادہ عراق واپس ہوا۔ ہمدان پہنچ کر موسم سرد مہری پیش آیا اور برف اس کثرت سے پڑی کہ تمام راستے بند ہو گئے، اور ابو تمام کو جو پریشانی لاحق ہوئی وہ محتاج بیان نہیں، مگر اس زندہ دل شاعر کی خاطر جمع تھی۔ ابو الوفا بن سلمہ رئیس، جن کا یہ مہمان ہوا تھا، اس کے یہاں دواوین عرب بکثرت تھے۔ ابو تمام نے موقع کو غنیمت سمجھ کر سب دیوان پڑھے اور ان میں سے اشعار منتخب کر کے نظم عربی کا ایک بے بہا مجموعہ تیار کیا، جو آج تک دیوان حماسہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہے۔ جمع و ترتیب حماسہ۔ یہ دیوان ایک عرصے تک آل سلمہ کے پاس محفوظ رہا، یہاں تک کہ جب ان کے حالات دگرگوں ہو گئے تو اہل دینور میں سے ایک شخص ابو العوازل پہنچا، جس کے ہاتھ یہ دیوان لگ گیا۔ وہ اس کو اصبہان لے آیا۔ اصبہان والوں نے اس کی اتنی قدر کی کہ اس کے علاوہ تمام ادبی ذخیروں کو پس پش ڈال دیا، اور یہیں سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں شہرت ہو گئی۔ ابو تمام نے بہت ہی کم زندگی پائی، یعنی اس نے ابھی اپنی زندگی کی اس نے 40 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سن پیدائش کی طرح سن وفات میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 228 ہجری، بعض نے 229 ہجری، بعض نے 231 ہجری، اور بعض نے 232 ہجری ذکر کی ہے۔ ادب لغت میں ادبن باب کروما سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی۔ کروما سے ادبن بفتح الدال آتا ہے، ادب والا ہونا۔ اسی سے ادیب ہے، جس کی جمع ادبا ہے، اور باب ضربہ سے اس کا مصدر ادبن بسکون الدال دعوت کا کھانا تیار کرنے اور دعوت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے اس میں فاعل آدبن بمعنی الداعی الی الطعام۔ ادب اصطلاح میں ادب وہ علم ہے جس کی نگہداشت، حدود اور رعایت کرنے سے آدمی اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے میں لفظی، معنوی اور تحریری غلطیوں سے بچ سکے۔ وجہ تسمیہ۔ ادب کے معنی اصل میں بلانے اور دعوت دینے کے ہیں۔ ادب کو بھی ادب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہتر اوصاف و اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ غرض و غایت۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اس علم سے غرض یہ ہے کہ عربی عبارت اور اس کے اسالیب سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، تاکہ کلام عرب سامنے آئے تو اس کا کوئی پہلو نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ عزیز طلبہ، یہ دیوان حماسہ کے متعلق چند ضروری باتیں تھیں، اور صاحب حماسہ کے متعلق کچھ بنیادی اور ضروری باتیں تھیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں باقاعدہ عربی اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔